بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکیہ۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ یہ ایک صورت، اس میں ایک قصہ ہے اجمالاً یہاں ذکر ہے جو صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا ہے، روایت ہے، اور اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا کافر، اس کے پاس ایک کاہن تھا، اور کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعہ یا نجوم کے آثار کے ذریعہ کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دے دیا جاوے تو اس کو اپنا علم سکھا دو۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا، اور اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، خفیہ مسلمان ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جاوے، اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جاوے۔ اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ کسی اندھے نے سنا، آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جاویں۔ لڑکے نے کہا بشرطے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ اس نے قبول کیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا۔ اس نے راہب اور اعمیٰ کو یعنی اندھے کو قتل کر دیا، اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہ اس سے بھی بچ گیا، اور جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا۔ پس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لخت عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت آدمی جلا دیے گئے۔ اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان قسم کے ساتھ فرمایا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں جو قصہ تھا کہ اس نوجوان کو اور اس کی وجہ سے جتنے مسلمان ہوئے، اس لیے کہتے جو دین کی محنت کرے گا مرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام اور ہدایت دیں گے۔ جنید جمشید مرحوم یہ چترال سے واپسی پر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو ایک زمانہ تھا لوگوں کو نچاتے تھے، گانے گا کے سناتے تھے، پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دی۔ تو ان کے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے نوجوانوں نے دین میں چلنا شروع کر دیا۔ تو اس کی برکت سے اور نوجوان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر دین پر قربانیاں جو ہوتی ہیں، مشقتیں ضرور آتی ہیں دین پہ چلنے میں۔ تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، اور بروج، یہ برج
برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے، در منصور میں ہے کہ برج سے مراد بڑے ستارے، ان کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کیا فرمایا؟ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے، ذات البروج، برج والے آسمان یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ کیا گیا، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ اس سے بظاہر مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ حاضر ہونے والا دن اور جس دن حاضری ہوتی ہے، اس سے کون سے دو دن مراد ہیں؟ فرمایا ترمذی میں مرفوع حدیث ہے کہ یوم موعود یہ قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے جمعہ کا دن ہے کہ جو ہر ہفتے میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے عرفہ کا دن ہے، مشہود سے عرفہ کا دن کہ اس میں لوگ سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو مشہود۔ شاید اس لیے فرمایا کہ یوم جمعہ میں تو سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں، تو گویا وہ دن خود آتا ہے، اور یوم عرفات میں حجاج اپنے اپنے مقامات کے سے سفر کر کے عرفات میں اس یوم کے قصد سے جمع ہو جاتے ہیں، تو گویا وہ دن مقصود اور مشہود، اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہوئے۔ تو یہ قسمیں ان دنوں کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور جو ہے عرفہ کا دن بہت مبارک ہے کہ اس میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اس دن کی، اور اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے، اور لوگ نہیں کھا رہے، اللہ خود قسم کھا رہے ہیں۔ قیامت جی، والیوم الموعود، اس دن یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا، وعدہ یعید، تو اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیاں کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ قتل کا معنی ویسے تو قتل ہو جانا ہے، مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، وہ جو بادشاہ نے بڑی خندقیں اور کھائیاں کھود کے لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، اس سے مراد وہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ النار ذات الوقود، آگ ہے بہت ایندھن والی۔ یہ جو خندقیں تھی یہ کیا تھی؟ اور فرمایا کہ یہ آگ ہے، ایندھن والی آگ، یعنی بہت زیادہ اس میں ایندھن ڈالا گیا۔ اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ سب اس پر بیٹھے تھے، جب سب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے یہ ہوا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور فرمایا جو کچھ وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو وہ آگ میں ڈال رہے ہیں اور وہ اندر جل رہے ہیں، اور یہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ان سے انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر اس بات کا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یعنی آپ لوگ ان کو کیوں جلا رہے ہیں؟ جلانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آپ کی بغاوت کی، انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، کیا آپ کو کسی بندے کو قتل کیا؟ نہیں، صرف یہ بات تھی، اس وجہ سے نہیں لیا انہوں نے انتقام یا بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر اس بات کا ان یؤمنوا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ایسے اللہ پر جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے، بس یہ اس کا سبب بنا کہ ان کو شہید کیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی، جس کے لیے ہے زمین کی حکومت۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کے سب کچھ سامنے ہے، یعنی ہر چیز سامنے ہے، یا ہر چیز پر اللہ حاضر ہے، یعنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا اور یہ بے سر و سامان ہیں، بے سہارا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، اور فرمایا بے شک تحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو آزمایا، تکلیف دی، بچلایا، تکلیف دی، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پھر توبہ بھی نہیں کی۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی اسی حالت میں مر گئے۔ فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دوزخ کا، دردناک عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغات ہیں، جنات باغات ہیں، تجری جاری رہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے انہار نہریں۔ ایمان والوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے اور اس کے نیچے سے باغات ہیں، وہ باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، فرمایا یہ ہے کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، کہ اگر وہ جو نہ جیسے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ ان کو سخت پکڑ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، فرمایا بے شک وہی پہلی مرتبہ ابتدا کرتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، جو مالک ہے بڑے زبردست عرش کا، اور فعال لما یرید، وہ کر ڈالنے والا ہے، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تیرے پاس لشکروں کی بات پہنچی، خبر آئی؟ کون سے لشکر؟ فرعون کا لشکر، و ثمود کا لشکر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کوئی نہیں، بلکہ جو منکر ہے، جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے میں وہ کافر ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو گھیرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید، فرمایا کوئی نہیں، یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، اور یہ محفوظ ہے لوح میں لکھے ہوئے، رجسٹر میں، اور اللہ پاک کے ہاں یہ موجود ہے۔ جی کہتے ہیں بروج جو ہے، برج یہ جمع ہے برج کی، یہ بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں آتا ہے لو کنتم فی بروج مشیدہ بھی آیا ہے، کہ وہاں سے مراد جو ہے کہ بڑے قلعے ہیں، اگر تم چھپ جاؤ اس میں پھر بھی تمہیں موت آئے گی۔ اور یہاں بعض رات نے لکھا کہ یہ جو ہے برج جو ستاروں کو کہتے ہیں۔ واقعہ اصحاب اخدود کی کچھ تفصیل، یہی واقعہ اسی صورت کے نزول کا سبب ہے، جس کا خلاصہ صحیح مسلم میں ہے، اور جو ہے تفسیروں میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ شخص جس کو اس واقعہ میں کاہن کہا گیا ہے، بعض روایت میں کاہن کے بجائے ساحر آیا ہے، اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قسم ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمور کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن طامر تھا، اور راہب عیسائی مذہب کا عابد اور زاہد ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ اور یہ لڑکا عبداللہ بن طامر جس کو کہانت یا سحر سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمور کیا، وہ راستہ میں راہب کے پاس جاتا اور اس کا کلام سن کر متاثر ہوتا، بالآخر مسلمان ہو گیا تھا۔ جو